الحمد للہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم ومن علینا بک یا للعالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی وأصحابه وأزواجه وأولاده وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدینا سہل لنا اشکالنا بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی حضرت شیر محمد آفتاب علم و دین جلوہ آئینہ انوار رب العالمین معدن جود و کرم چشمہ صدق و صفا ہم سب ناقصوں پہ ہو کر مظہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دروشی پڑھ لو صلاۃ والسلام وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ ہدیہ درود عرض کرنے تو بعد ساڈا اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ہر طرح دے عیب تو مبرہ فرمایا. جہدے وچ عیب ہووے وہ نبی نہیں ہوندا اور جیڑا نبی ہووے او دے وچ عیب نہیں ہوندا. نبی عیب تو پاک ہوندے نے. یہ ساڈا متفق علیہ عقیدہ ہے.
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو بے مثل و بے مثال خلق فرمایا، اسی طرح رب تعالیٰ نے اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام نو تمام اشیاء بھی اللہ نے چن کے عطا فرمائیاں۔ فرمایا حدیث پاک میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے مینوں چنیا، میرے واسطے اللہ نے لوگ چنے۔ تو جس طرح اللہ نے لوگ حضور واسطے چنے، اسی طرح اللہ نے اپنے حبیب نو بیویاں بھی چن کے عطا فرمائیاں۔ اللہ نے چن کے عطا فرمائیاں۔ سب تو پہلا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے نال 25 سال دی عمر وچ نکاح فرمایا۔ سرکار دی عمر جدو 50 سال ہوئی، اماں خدیجہ پاک دا وصال ہو گیا۔ 25 سال اماں خدیجہ سرکار دے نال عقد وچ رہیاں۔ اس دوران نبی پاک نے اور کسے بیوی نال نکاح نہیں فرمایا۔ 50 سال دی عمر تو بعد جا کے سرکار نے سارے باقی نکاح 13 سال دے عرصے فرمائے نے۔ بندہ سوچن تے مجبور تے ہوندا ہے، شادی دی ضرورت انسان نو جوانی وچ ہوندی، 50 سال تو بعد زیادہ شادیاں دی ضرورت نہیں ہوندی۔ یہ عقلی بات ہے اور ہر طرح تو یہ بات ثابت ہے۔ حضور دی شادیاں 50 سال تو بعد نے، پتہ چلیا سرکار نے وہ شادیاں دنیاوی غرض نال نہیں فرمائیاں، دینی غرض نال کیتیاں نے۔ اور حدیث پاک وچ آیا رسول اللہ فرمایا میں جنیاں نال شادیاں کیتیاں نے، جنیاں نو اپنیاں بیٹیاں دتیاں نے، ساریاں اللہ دی مرضی نال ہوئیاں نے۔ تو لہذا بندہ سوچدا ہے کہ یہ اللہ دیاں حکمتاں نے، اور سرکار علیہ السلام نے جڑے نکاح فرمائے عرباں دے وچ معمول سی۔ دو نکاح جدو دو قبیلیاں دی آپس میں جنگ ہونی، لڑائی دشمنی ہونی، ایک قبیلے دا فرد دوجے قبیلے دی کسے بچی نال جدو شادی کر لیندا سی نا، تے مخالف قبیلہ اس دوجے قبیلے تے تلوار نہیں سی اٹھاندا، جنگ نہیں سی لڑتا، انہوں یہ اچھا نہیں سن سمجھتے۔ تو محبوب علیہ السلام نے جڑے قبائل حضور دے خلاف سن، جڑے بندے خلاف سن، حضرت صفیہ آئیاں قیدی بن کے حضور نے نکاح کر لیا، یہودی سردار دی بیٹی۔ اللہ تعالیٰ نے ایدہ سمرہ نکلیا، اللہ تعالیٰ نے انہوں دے دل نرم کیتے، انہوں نے کلمہ پڑھ کے حضور دی غلامی اختیار کر لی۔ حضرت ابو سفیان سرکار دے خلاف جنگاں لڑتے سن اسلام لے آن تو پہلے، انہوں دی صاحبزادی ام حبیبہ نال حضور نے شادی کر لی، تے پھر آئے حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا رسول اللہ جی میں تواڈے خلاف جنگ لڑنا سا، ہوں میں تواڈے دشمناں دے خلاف جنگاں لڑیاں کراں۔ یعنی جڑے مخالف سن نال ہو گئے، یہ حکمتاں بھرے نکاح سن۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام نے دوجا نکاح جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال فرمایا۔ اما عائشہ صدیقہ سرکار دی دوسری زوجہ مطہرہ نے، دوسری زوجہ حضور علیہ السلام۔ سرکار سب تو زیادہ انہاں نال محبت فرماندے سن، اور منافقین انہاں نے اما پاک تے تہمت لگائی۔ اللہ نے آپ دی شان وچ قرآن دی آیتاں دا نزول فرمایا، قرآن دی آیتاں اتریاں۔ اما خدیجہ پاک دا وصال ہویا، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زوجہ حضور دے کول آئیاں، یا رسول اللہ اجازت دیو تو میں نکاح واسطے خاتون تلاش کراں، اگر چاہو تے کوئی کواری خاتون، اگر چاہو تے کوئی ضعیف العمر۔ دوسری حدیث اندر آندہ حضور فرمایا میرے کو جبریل خواب وچ عائشہ رضی اللہ عنہ دی تصویر لے کے آئے، فرمایا یا رسول اللہ اللہ نے آپ دا نکاح اس اما عائشہ دے نال طے فرمایا، اللہ نے انہوں تواڈی بیوی بنن واسطے پسند فرمایا، حکم الہی دے مطابق رسول اللہ نے نکاح فرمایا۔ اور جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علم و فضل دے اندر سب تمام ازواج نالوں زیادہ سن، اور خواتین دے نماز روزہ حج زکات دے جننے مسائل امت نو عطا فرمائے نے سرکار دے وسیلے نال اما عائشہ صدیقہ نے عطا فرمائے۔ خواتین دے مسائل دی سب تو بڑی عالمہ امت وچ سرکار دی بیوی اما خدیجہ الکبریٰ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
آپ فقیہ بھی سن، مفسرہ، محدثہ، عالمہ سن، اور آپ دے بے شمار شانہ فضیلتاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی، اور سرکار سب تو زیادہ انہاں نال محبت کرتے سن۔ اور صحیح بخاری دے اندر روایت آؤندی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ سرکار نو تحفے اس دن بھیجتے سن جس دن آپ اما عائشہ صدیقہ دے گھر ہوندے سن، اتنی محبت حضور فرمایا کرتے سن۔ اس دن صحابہ نے تحفے بھیجنے جس دن آپ نے اما عائشہ دے گھر ہونا۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ میں ایصال ثواب کرنا، لوگاں نو کھانا کھلانا، دعا کرنی اللہ دا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو، اور میں سیدہ فاطمہ پاک، مولا علی پاک، امام حسن و حسین حضور دے صحابہ سب نو بھیجنا، میں بھول ہو جانی ازواج مطہرات دا نام نہ لینا، یا لینا تے جمالی جہا لینا۔ امام ربانی فرماندے نے قرات خواب وچ میں رسول اللہ دا دیدار کیتا، جناب رسول اللہ خواب تشریف لے آئے، حضور علیہ السلام دا رخ مبارک دوسری جانب، میں جدو قریب عرض کی تھی، میں عرض کی تھی آقا میرے واسطے کو حکم ہوئے، آپ نے اعراض کیوں فرمایا ہے؟ حضور فرماندے نے میں کھانا اما عائشہ دے گھروں کھانا، جنہیں مینو کھانا بھیجنا ہوئے عائشہ دے گھر بھیجیا کرے۔ مجدد پاک فرماندے نے مینو سمجھ آئی کہ میں ایصال ثواب وچ اما عائشہ دا نام نہیں لیندا۔ آپ فرماندے نے اودے تو بعد میں جدوں ایصال ثواب کرنا پوری امت مسلمانوں علیحدہ کرنا، پر اما عائشہ پاک واسطے علیحدہ قرآن پڑھ کے کلی اما عائشہ نو ثواب کرتا ہوں۔ جناب محبوب علیہ السلام دی محبت سے، اور محبوب علیہ السلام نے آپ اور امت نو علم اور مسائل دا ایک ذخیرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، آپ اپنی فضیلتاں خود بیان کر دیا نے۔ مسند ابی یعلا الموصلی دی صحیح روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ فرمائے قرآن جنہاں دی شان وچ اتریا، خلاق کائنات نے قرآن کریم کے اندر اعلان فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے اے میرے نبی دیوں بیویوں، اس کائنات وچ تواڈے ورگی عورت ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے نبی دیاں بیویاں ورگیاں عورتاں کائنات وچ کوئی نہیں۔ قرآن دا دوجا مقام سنو، اللہ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے لوگو میرا نبی تواڈیاں جاناں تو بھی زیادہ قریب ہے۔ نبی دیاں بیویاں مومناں دیاں ماواں نے اللہ اکبر۔ اگر نبی فوت ہو جائے، نبی دا وصال ہو جائے، نبی دے وصال تو بعد کسی امتی واسطے نبی دی بیوی نال نکاح کرنا جائز نہیں، پوری کائنات واسطے نبی دی بیوی نال نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ مومناں دیاں ماواں نے، اللہ نے انہاں نوں فضیلت عطا فرمائی۔ اما عائشہ فرماندیاں نے، آپ فرماندیاں لقد اعطیت تسعا، فرماندیاں نے لوگوں مینوں 9 چیزاں ایسیاں ملیاں نے جڑیاں ہور کسے نبی پاک دی بیوی نوں نہیں ملیاں، اللہ نے مینوں عطا فرمائیاں نے، خاص میری شان ہے 9 چیزاں دے اندر۔ فرمایا پہلی بات ہے، فرمایا پہلی چیز جڑی سب تو زیادہ میرے اندر ہے وہ ہے لقد نظر جبریل بصورتی۔ میرے نال جدوں نبی پاک دا نکاح ہونے والا سی، میرے نکاح تو پہلے جبریل علیہ السلام میری تصویر لے کے نبی پاک کو آئے، آ کے میری تصویر دکھائی، یا رسول اللہ اے ابو بکر صدیق دی بیٹی ہے، اللہ نے تہاڈا نکاح انہاں نال کرن دا حکم دیتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ نے باقی نکاح بھی فرمائے، کسے نبی پاک دی کسے بیوی دی تصویر لے کے جبریل علیہ السلام نہیں اترے، اے میری کلی دی شان ہے۔ اللہ نے میری تصویر دے کے بھیجیا رسول اللہ دے کول جبریل علیہ السلام نو۔ فرمایا دوجی گل ہے لقد تزوجنی بکرن، سرکار دیاں جنیاں باقی ازواج مطہرات نے انہاں وچوں ساریاں شادی شدہ سن، کوئی طلاق یافتہ سی، کوئی عدت زدہ سی، کوئی انہاں وچوں بیوہ ہو چکیاں سن اور کوئی انہاں وچوں مطلقات سن۔ میں واحد ہاں جڑا پہلا نکاح رحمت للعالمین دے نال ہویا ہے، میرا نکاح پہلے کسی نال نہیں ہویا، میں پہلے نکاح نبی پاک دے وچ آئی ہاں۔ فرمایا میری تیجی شان ہے لقد قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورأسہ فی حجری
چوتھی گل ہے اللہ دے نبی قیامت تک جڑے گھر وچ آرام فرمانے وہ گھر میرا گھر ہے کسی ہور دا نہیں یہ بھی میری شان ہے اور کسی بیوی نو نہیں ملی فرمایا اور اگلی پنجویں گل ہے اے میرا گھر وہ گھر ہے قیامت تک جس گھر دے اندر 70,000 فرشتہ صبح آندا ہے 70,000 شام آندا ہے اما جی وہ کردے کی نے فرمایا اپنے پر مدینے دے تاجدار دی قبر نال لاؤندے نے نالے ڈولیاں بن کے طواف کردے نے نالے نبی پاک دے درود پڑھدے نے یہ شان بھی اللہ نے مینوں عطا فرمائی میرے گھر نوں عطا فرمائی قیامت تک تے 70,000 صبح آندا رہے گا 70,000 فرشتہ شام آندا رہے گا فرمایا اور کسے نوں یہ شان نہیں ملی مینوں کلی نوں میرے گھر نوں ملی ہے فرمایا اگلی چیز میری شان اندر ہے جدوں نبی پاک تے وحی آنی سرکار نے اپنے گھر تو گھر والیاں تو جدا ہو جانا حضور نے تنہائی اختیار کر لینی آپ فرمانیاں سن لیکن جدوں نبی پاک میرے بستر تے آرام فرماؤندے سن حضور تے وحی آنی سرکار نے کدی اٹھ کے نہ جانا آپ فرمانیاں سن لوگو اے میرا بستر ہووے جدے تے مدینے دے تاجدار دی برکت نال اللہ دا قرآن نازل ہوندا رہیا ہے اے شان اللہ نے میرے بستر کو عطا فرمائی اور کسی دے کسی عورت نو کسی زوجہ نو یہ شان نہیں ملی اور فرمایا میں ہوں جڑی نبی پاک دے خلیفہ اور صدیق دی بیٹیاں یہ دو شانہ میرے باپ دیاں نے اور کسی دیاں نہیں ہے مینوں اللہ عطا فرمائیاں نے اور پھر فرمایا میری 8ویں شان ہے جدوں کافراں نے میرے تے منافقاں تو متلائی اللہ نے میرے حق دے وچ قرآن دیاں آیتاں نازل فرمائیاں میری شان دی گواہی اللہ دیتی ہے اور کسی بیوی دی شان نہیں یہ میری شان ہے اگلی گل فرمائی 9ویں شان میری یہ ہے لقد وعدت مغفرۃ واجرا عظیما 9ویں شان ہے نبی پاک نے میرے نال بخشش دا بھی وعدہ فرمایا ہے جنت دا بھی وعدہ فرمایا ہے فرمایا میری جان اور کسی دی نہیں مینوں نام لے کے سرکار نے دیتا ہے اللہ دے محبوب علیہ السلام ایک دن اما عائشہ پاک کو بلکہ ایک صحابی آئے یا رسول اللہ سب تو زیادہ محبت کہتے نالے مرداں وچوں فرمایا ابو بکر صدیق نال یا رسول اللہ عورتاں وچوں فرمایا عائشہ صدیقہ سب تو زیادہ محبت اور حدیث پاک وچ آوندا ایک دن جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند بھی یالا اور بازار دی روایت صحیح حدیث جناب سیدہ فاطمہ اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دے درمیان تلخ کلامی ہو گئی گھراں دے وچ کوئی ہلکی جی گل تے ہو جاندی سیدہ عائشہ پاک رون لگ پئیاں جناب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئے فرمایا فاطمہ کی گل ہوئی ماں عائشہ پاک نے فاطمہ پاک نے دسیا جی ساڈی اس طرح گل ہو گئی محبوب علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ لیس تحبینی من احب من احب فرمایا او دے نال تو محبت نہیں کردی جے دے نال میں کرنا جی بابا جان کیوں نے فرمایا وہ بندہ تینوں اچھا تے نہیں نہ لگتا جڑا مینوں نہ لگے جی بابا جان اسی طرح ہی فرمایا پھر عائشہ نال پیار کریا کر تیرے بابا بھی یہ نال بڑی محبت فرما دے سرکار اپنی سیدزادی نو فرما رہے ہیں اور جس دن اما عائشہ پاک دا وصال ہویا ام سلمہ فرمان لگیاں آج رسول اللہ دا سب تو زیادہ محبوب انسان دنیا تو چلا گیا اپنی ازواج وچوں سب تو زیادہ محبت اما عائشہ نال سرکار فرمایا کرتے سن اور صحابہ کرام فقہاء تابعین آپ فرماندے سن اما عائشہ تو بڑا عالمہ آپ تو بڑی فقیہہ آپ تو بڑی محدثہ صحابہ کرام نو جدوں کسی مسئلے وچ اڑ جانا تے اما عائشہ پاک کول جا کے پوچھنا کہ اماں جی یہ مسئلہ کیویں میں آپ نے وہ جواب ارشاد فرما دے دی وجہ مرد تبلیغ کر سکتا ہے مرداں دیکھو تسی ایتھے آئے جیویں دا بھی کوئی مسئلہ تانوں پیش آوے تسی میرے کولوں پوچھ لو گے قاری صاحب کولوں پوچھ لو گے کسی مرد اہل علم کولوں پوچھ لو گے تانوں شرم نہیں آئے گی اور کرنی بھی نہیں چاہیے ساڈے ادھے بندے دے وہ شرم چجک کے غلط مسئلیاں تے عمل کردے رہندے شرم آؤندی ہے جی وہ پوچھنے چ کہدی شرم شریعت دے مسائل شرم نہیں ہوندی لیکن یہ مسائل کوئی مرد عورت نو نہیں دس سکتا یہ حیا ہوندی ہے شرم یہ تے شرم آتی اور عورت عورتوں والے مسائل کسی مرد نو نہیں دس سکتی
یہ ایک حیا ہے، ایک شرم ہے۔ تو اللہ دے محبوب علیہ السلام نے مسائل دسنے مردانوں، خواتین والے مسائل اللہ دے محبوب علیہ السلام نے اماں عائشہ پاک نو سکھائے۔ آپ نے قیامت تک آن والیاں عورتاں نو کل کائنات دے اللہ رسول دے احکام دا اسوہ حسنہ اماں عائشہ پاک نے عطا فرمایا۔ یہ آپ کی شان، سب تو زیادہ علم والی فقیہہ آپ نو کیا گیا۔ اور ایک دن جناب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ پاک فرماندیاں نے، مسند البزار دی صحیح حدیث ہے، اماں عائشہ فرماندیاں نے ایک دن میں جناب محبوب علیہ السلام نو دیکھیا، آقا کریم علیہ السلام بڑے خوش سن، حضور بڑے راضی سن۔ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ ادعو اللہ لی، اللہ کو میرے واسطے دعا کرو اللہ دی بارگاہ چ میرے واسطے۔ محبوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبک وما من ذنبها وما تاخر، اللہ میری اس بیوی دے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے ظاہری پوشیدہ ہر طرح دیاں لغزشیاں خطاواں معاف فرما دے۔ حالانکہ قرآن کہندا ہے نبی دیاں بیویاں ورگی کائنات وچ کوئی عورت، حضور نے دعا دیتی کہ اگر کوئی خلاف اولا ہو کم ہے اللہ تعالیٰ تیریاں ساریاں، یعنی مراد ہے تو کی اللہ تینوں جنت دے وے۔ ویکھو جڑا بخشیا گیا وہ کتے گیا جنت وچ، تو مراد ہے سی اللہ سارے معاف کر دے جنت دے دے۔ اماں عائشہ پاک فرماندیاں نے میرا بڑا دل راضی ہویا، میں حضور علیہ السلام دی گودی مبارک سے سر رکھ دیتا، خوشی مینوں بڑی ہوئی۔ تے حضور علیہ السلام مینوں فرمان لگے عائشہ یہ میری دعا نال تینوں بڑی خوشی ہوئی؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا تیرا بڑا دل راضی ہویا ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا پھر سن مینوں اپنے اللہ دی قسم ہے اے دعا میں اپنی ہر نماز وچ اپنے ہر امتی واسطے منگنا ہوں۔ اے جڑی دعا ہے نا، یا اللہ انہاں دے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے ظاہریہ علانیہ پوشیدہ سارے معاف کر دے۔ فرمایا تیرا دل راضی ہویا ہے نا، انہاں سارے واسطے میں اپنی ہر نماز وچ ہی منگنا ہوں۔ اعلیٰ حضرت مجدد ملت مولانا شاہ حضرت فرماندے نے، آپ فرماتے ہیں امتی لب پہ جاری رہا، امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت، امتی تیری قسمت۔ اور اماں پاک دی بات بھی تاجدار بریلی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، بنت صدیق آرام میں جان نبی، اس حریم برات پہ لا، مل کے کہہ لو ذرا، اس حریم برات پہ یعنی ہے سورائے جن کی گواہ ان کی پرنور صورت پہلا۔ اللہ پاک نے شان اماں عائشہ پاک نو عطا فرمائی۔ اور آخر دے وچ سب تو اہم اور ضروری بات یہ میں عرض کرنا چاہنا، جب سیدہ عائشہ پاک دا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال ہویا، آپ دی عمر مبارک کنی سی؟ آئی آواز کنی جی؟ اما عائشہ پاک دی نکاح جدو حضور نال ہویا، میں پوچھنا چاہنا اما عائشہ دی عمر کنی سی؟ 10 دن ایویں ہی۔ یہ بہت بڑی ایک غلط فہمی ہے، کچھ جھوٹیاں روایات دی وجہ تو مسلمانوں وچ بڑی عام ہے کہ جدو نکاح ہویا تے عمر 6 سال سی، رخصتی ہوئی تے 9 سال سی، حضور دی عمر ادو 53 سال سی۔ اے تاریخ دیاں جعلی روایتاں دی وجہ تو
اے پچھلے دن انڈیا میں جڑی نبی پاک دی گستاخی ہوئی اس وجہ تو ہوئی، یہ ہتھیار مسلمانہ آپ دیتے نے انہوں کافراں گلاں کرنا، یہ جھوٹ ہے، جڑی دنیا دی مرضی کتاب وچ لکھیا ہوگی، یہ سندن بھی گل غلط ہے، متنن بھی غلط ہے، عقلن بھی غلط ہے۔ یہ تفصیلی دلائل تے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، ان قریب میں تے کچھ لکھاں گا۔ موٹی جی گل اج میں اینی صرف عرض کرنا چاہنا، حضرت سیدہ علامہ ابن حجر عسقلانی تہذیب التہذیب تاریخ تبری بے شمار کتاباں وچ بات موجود ہے۔ الاکمال وچ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ لکھے سیدہ فاطمہ پاک اماں عائشہ پاک دی بڑی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر اماں عائشہ تو 10 سال بڑیاں سن۔ کنے سال؟ اے یاد رکھنا ذرا، کنے سال؟ جنوں حوالہ کدی زندگی لوڑ پے جائے آ جانا، ٹیر لگ جائے گا انشاءاللہ، وہ پریشانی دا گل ذہن وچ رکھ لینا، یاد کر لینا۔ حضرت اسماء اماں عائشہ دی بڑی بہن، اے تمام علماء دا اتفاق ہے اماں عائشہ تو 10 سال وڈیاں نے۔ ہجرت 73 ہجری چ انہاں دا وصال ہویا ہے، کل عمر 100 سال ہے۔ ہجرت دے وقت اگر اینو کیلکولیٹ جا کے کر کے ویکھ لینا، ہن وقت بڑا میں کر کے تانوں دس رہا سیدھی جڑی بات، آپ دی عمر اندازہ لاؤ، ہجرت دے وقت آپ دی عمر بندی ہے 27 سال، کنی؟ اس حساب نال ہجرت دے وقت اماں عائشہ دی عمر کنی بنی؟ ہولی ہولی بولو ذرا، گل یاد نہ کریا جی، اگلے جو میں پاویں تانوں بھول جائے جڑے نہیں بولدے۔ آپ دی عمر مبارک سی 17 سال، 17 سال دی عمر چ نکاح ہویا، ہجرت تو 2 سال بعد رخصتی ہو گئی۔ نکاح دے وقت اماں عائشہ پاک دی عمر سی 17 سال، رخصتی دے وقت سی 19 سال۔ سرکار دا جدو وصال با کمال ہویا اس وقت آپ دی عمر مبارک 29 سال یا 28 سال علماء نے بیان فرمائی۔ یہ جڑی 9 سال والی گل ہے نا، یہ اس طرح ہے، دیکھو ساڈے کول جڑے تاریخ دا ذخیرہ ہے، یہ جڑیاں کتاباں پہنچیاں نے، انہاں دے وچ بہت ساریاں چیزاں ایسیاں نے جڑیاں تاریخ داناں نے غلط داخل کیتیاں نے۔ جس طرح یہ ایک مثال ہے نبی پاک تے جادو ہو گیا، یہ بڑی مشہور ساڈی بیبیاں وچ تے توبہ توبہ، اللہ ہی معاف کرے، جو وہمی اور بیبیاں ہوندیاں وہمی، وہ جی جادو تے پینا پگمنا تے بھی ہو جاتا ہے، میں کہ کلمہ پڑھ توبہ کر، خدا دا خوف کر۔ جے نبی تے بھی جادو ہو جائے تے نبی تے عام بندے فرق کی؟ نبی تے اللہ دے احکامات دا مامون اور امین ہوندا ہے، جی نبی تے جادو ہو گیا، منہ میں تے بندے وہ ٹھیک ہے جی ہو گیا منی جاندے، وہم ہو جاتا۔ نبی پاک تے جادو ہو گیا یا اے عمر 9 سال سی، تسی دیکھو جنے بندے آ جڑے مولویاں ٹھیکہ لیا نا 9 سال والی روایت نوں سچ ثابت کرن دا، جڑا آکھے نا 9 سال صحیح ہے، ان کو جناب تسی بھی سنت تے عمل کرو، اپنی 9 سال دی بیٹی دا نکاح کرو 50 سال دے افراد نال، کسے فرد نال، یا 53 سال دے بندے نال، اپنی 9 سال دی بیٹی دی شادی تو کیوں نہیں کرتا؟ ایک رسول اللہ دی ذات رہ گئی ایویں دیاں گلاں منسوب کرنا واسطے۔ اور ڈینمارک دے اندر جڑے حضور دے گستاخانہ خاکے بنے سن اس وجہ تو بنے سن، اے پوائنٹ نو ہائی لائٹ انہوں نے کیتا ہے۔ اور جڑا ہے عورتوں دا مارچ ہویا اسلام آباد دے وچ پچھلے سال، وہ دے وچ بھی انہوں نے پوسٹراں دے وچ اس مسئلے نو پوائنٹ نو ہائی لائٹ کر کے نبی علیہ السلام دی عظمت تے کیچڑ اچھالے۔ مسلمان دا کام ہے رسول اللہ دی شان دا دفاع کرنا، ناموس رسالت دے تحفظ واسطے اپنے آپ نو تیار رکھنا، یہ نہیں کہ جو آ گیا انہوں بس مان لینا، وہ غور نہ کرنا۔ لہٰذا یہ تاریخ دیاں غلط روایات نے جدی وجہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت نو نعوذ باللہ داغدار کرن دی ناکام کوشش کیتی گئی ہے۔ علماء کرام نے یہ بہت تسلی امیز ہے، کتاباں میں لکھیاں نے، جواب بھی دیتے نے کہ اماں عائشہ پاک دی عمر 9 سال نہیں سی، نکاح دے وقت آپ دی عمر 17 سال سی، رخصتی دے وقت آپ دی عمر مبارک 19 سال سی۔ اللہ پاک سانو یہ چیزاں محفوظ رکھن دی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت و شان دا دفاع اللہ سانو کرن دی توفیق عطا فرمائے۔